بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد مسائل شتى صح بيع الكلب والفهد والسباع علمت أو لا هذا عندنا وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز بيع الكلب العقور وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الكلب أصلا بناء على أنه نجس العين عنده وعندنا إنما يجوز بناء على الانتفاع به وبجلده والذمي في البيع كالمسلم إلا في الخمر والخنزير وهما في عقد الذمي كالخل والشاة في عقد المسلم حتى يكون الخمر من ذوات الأمثال والخنزير من ذوات القيم ومن زوج مشتراته قبل قبضها صح فإن وطئت فقد قبضت وإلا فلا أي بمجرد التزويج لا يكون قابضا استحسانا والقياس أن يصير قابضا لأنها تعيبت بالتزويج وجه الاستحسان أن التعييب الحقيقي استيلاء على المحل فيكون قبضا بخلاف التعييب الحكمي ومن شرى شيئا وغاب غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه أي في ثمن المبيع بل يطلب الثمن من المشتري فإن كان مكانه معلوما وإن جهل مكانه بيع أي بيع وأوفي الثمن وإن اشترى اثنان وغاب واحد فللحاضر دفع ثمنه وقبضه وحبسه إن حضر الغائب إلى أن يأخذ حصته وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وذلك لأنه مضطر لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن فإذا أداه لم يكن متبرعا فإن حضر الغائب لا يأخذ حصته إلا وأن يسلم ثمن حصته إلى شريكه وعند أبي يوسف رحمه الله هو متبرع في أداء حصة شريكه لأنه دفع الدين غيره بغير أمره. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت. مسائل شتیٰ کے عنوان سے مصنف رحمہ اللہ ان منتشر مسائل کو ذکر کرتے ہیں جو فصول کے اندر ذکر نہیں کیے گئے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متفرق مسائل کو اس عنوان کے تحت وہ ذکر کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا درندوں کی بے شراء درست ہے یا نہیں ہے. ایک ضابطہ ذکر کرتا ہوں جس سے تمام درندوں کا جو حکم ہے وہ معلوم ہو جائے گا. ضابطہ یہ ہے کہ بیع کل شیء لیس بنجس وفیہ نوع منفعت یجوز. ہر وہ حیوان جو نجس العین نہیں ہے اور اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے منفعت موجود ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے. اب اس میں چیتا بھی آ جائے گا، کتا بھی آ جائے گا، شیر بھی آ جائے گا، تمام جانور اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. بس دیکھنا یہ ہے کہ یہ نجس العین نہ ہو اور اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے منفعت پائی جاتی ہو. عبارت دیکھیے، پھر کچھ مزید باتیں بھی اس پر کرتے ہیں. فرماتے ہیں صح بیع الکلب، کتے کا بیچنا جائز ہے، والفہد اور چیتے کا بیچنا، والسباع درندوں کا بیچنا جائز ہے، درست ہے. علمت اولا، ان کو سکھلایا گیا ہو یا نہ سکھلایا گیا ہو، یعنی جیسے وہ شکاری کتا ہوتا ہے کہ اس کو طریقہ کار سکھایا جاتا ہے، تو معلم ہو یا غیر معلم ہو بہر صورت ان کی بے شراء درست ہے. هذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، یعنی حنفیہ کا یہ مذہب ہے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک استثناء کیا ہے اور فرماتا ہے لا يجوز بیع الکلب العقوری، کہ پاگل کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو معلم بھی نہیں بنایا جا سکتا، اس میں منفعت کے نوع نہیں ہے، وہ حفاظت بھی نہیں کر سکتا. وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز بیع الکلب، کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اصلا، بالکل. دلیل کیا ہے؟ بناء علی انہ نجس العین عنده، ان کے نزدیک کتا نجس العین ہے. تو نجس العین کی بے شراء تو ہمارے نزدیک بھی درست نہیں ہے جیسے خنزیر، لیکن وعندنا، اور ہمارے نزدیک انما یجوز، یہ جائز ہے. کیوں؟ بناء علی الانتفاع به، کتے سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے حفاظت کا کام لیا جا سکتا ہے، جانوروں کی حفاظت کا کام لیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے شکار کیا جا سکتا ہے. وہ بھی جلد ہی، اور اس کی جلد سے بھی منفعت اٹھائی جا سکتی ہے. ہمارے نزدیک کتے سے منفعت اٹھانا ممکن ہے، تو اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے جو عدم جواز کا کہا ہے اس کی دو وجوہات ذکر کی جاتی ہیں. پہلی وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ یہ نجس العین ہے. دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو بخاری شریف میں مروی ہے
کہ انہ نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عارت کی کمائی یعنی بدکاری سے جو اس نے کمائی کی، اور کہانت سے کمایا گیا مال، ان سب سے منع فرمایا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مہر البغی یعنی بدکار عورت کی کمائی اور کہانت سے جو کمایا گیا مال ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، تو پھر یہ تیسرا جو یہاں ذکر ہوا کتے کی کمائی، اس کے کیوں نہیں ناجائز قرار دیا جاتا؟ تو حنفیہ نے جو ان وجوہات کے جوابات دی ہیں، تو پہلی وجہ کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نجس العین ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجس العین اس کو کہتے ہیں کہ جس سے انتفاع ممکن ہی نہیں ہے، اور کتے سے انتفاع ممکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع انتقص من اجرہ کل یوم قیرات۔ تو اس روایت کے اندر کتے سے منفعت اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے یا کھیت کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نجس العین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو جھوٹا ہے وہ نجس ہے، تو وہ تو ہر اس جانور کا جھوٹا نجس ہے جس کو کھایا نہیں جا سکتا، اس کا تو نجس العین کوئی نہیں کہتا، تو پھر اس کو بھی نجس العین نہیں کہا جائے گا۔ اور جہاں تک جو روایت ذکر کی گئی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہل، تو اس کو حنفیہ اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تو یہ ممانعت منہی عنہ کی خباثت کے بقدر ہے، یعنی جس چیز سے منع کیا، جس قدر اس کے اندر خبث پایا جاتا ہے، اس قدر اس کمائی کی بھی ممانعت ہے۔ اب زنا یہ تو قبیح العین نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی یعنی حلال نہیں ہو سکتا، تو اس کی جو کمائی ہے وہ بالکل حرام ہے۔ ایسے ہی کہانت ہے کہ وہ عقیدے کے فساد کی طرف لے جاتی ہے اور جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہے، تو وہ بھی کبھی جائز نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کی بھی جو کمائی ہے وہ بالکل حرام ہے۔ اور جہاں تک کتے کی بات ہے تو اس کے اندر تو حفاظت کا، شکار کا نفع پایا جا رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کمائی اس درجہ کی خباثت والی نہیں ہے، منہی عنہ نہیں ہے، جس درجے کی پہلی دو صورتیں ہیں۔ تو اسی لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کو تجارت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، شوقیہ طور پر پالنے کا، اور پھر شوقیہ طور پر پالنے کے لیے خرید و فروخت کے معاملات نہ کیے جائیں۔ ہاں، ضرورت کی بنا پر کتے کی خرید و فروخت کر لی جائے جب منفعت اٹھانی ہو۔ اور ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ پہلے چونکہ کتے کے احکام مختلف تھے، کبھی ان کو مارنے کا حکم دیا گیا، کبھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا، پھر شکار اور ان چیزوں کی اجازت دی گئی، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ممانعت تھی، پھر بعد میں اجازت سے یہ ممانعت منسوخ ہو گئی اور پھر وہ معاملہ جائز ہو گیا، یہ خرید و فروخت جائز ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب نہیں اور اجازت دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں تو پھر قیاس کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، تو قیاس کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ بقیہ درندے اگر ان کی خرید و فروخت جائز ہے تو اس کی بھی خرید و فروخت جائز ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ تفصیلات آپ ذکر کر دی، نیچے حاشیے کے اندر بڑے اچھے انداز سے مذکور ہیں، آپ وہاں پر بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا حکم ہے کہ وَالذِّمِّيُّ فِي الْبَيْعِ كَالْمُسْلِمِ إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، کہ جو ذمی لوگ ہوتے ہیں وہ خرید و فروخت کے معاملات کے اندر مسلمانوں ہی کی طرح ہوتے ہیں سوائے خمر اور خنزیر کے، یعنی جو چیزیں مسلمان کے لیے جائز ہوں گی ان کے لیے بھی جائز ہوں گی، جو مسلمان کے لیے ناجائز ہیں ان کے لیے بھی ناجائز ہیں، جیسے سود وغیرہ ہے۔ ہاں، الا فی الخمر والخنزیر، شراب اور خنزیر چونکہ ان کے دین کے اندر جائز ہے تو وہ آپس میں ان کے معاملات کر سکتے ہیں۔ وہما فی عقد ذمی کالخل والشاة فی عقد المسلم، شراب اور خنزیر ذمی کے حق میں ایسے ہی ہیں جیسے مسلمان کے حق کے اندر سرکہ اور بکری ہوتی ہے۔ حتی یکون الخمر من ذوات الامثال، شراب ذوات الامثال میں سے ہوگا جیسے سرکہ ذوات الامثال میں سے ہے، والخنزیر من ذوات القیم، اور خنزیر ذوات القیم میں سے ہوگا جیسے بکری مسلمان کے حق میں ذوات القیم میں سے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معاملات آپس میں کریں گے، مسلمان کے ساتھ خمر اور خنزیر کا معاملہ وہ نہیں کر سکتے، تفصیلات پہلے بھی اس کی گزر چکی ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو حقیقی عیب ہوتا ہے وہ قبضہ شمار ہوتا ہے، حکمی عیب قبضہ شمار نہیں ہوتا۔ اس کی جو انہوں نے مثال دی ہے وہ باندی کی دی ہے، عبارت پڑھی گئی اس کو سمجھتے ہیں۔ وَمَنْ زَوَّجَ مُشْتَرَاتَهُ، ایک آدمی نے باندی خریدی، اس کی شادی کروا دی، قبل قبضها، قبضہ کرنے سے پہلے، صحا، تو یہ درست ہے۔ مثال کے طور پر زید نے ایک باندی خریدی اور ابھی تک قبضہ نہیں کیا کہ عمرو سے اس کی شادی بھی کروا دی، تو یہ شادی درست ہے۔ فَإِنْ وُطِئَتْ فَقَدْ قُبِضَتْ وَإِلَّا فَلَا، اگر وہ وطی کرتا ہے، یعنی شوہر اس سے وطی کرتا ہے، تو اگر اس سے وطی کی جاتی ہے تو یہ قبضہ شمار کیا جائے گا، وگرنہ قبضہ شمار نہیں کیا جائے گا۔
یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے یہ تصرف کیوں کر دیا گیا، یعنی قبضہ سے پہلے تو تصرف جائز نہیں ہے، تو نکاح کیوں جائز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد جب تک وہ وطی نہیں کرتا تو اس کو قبضہ نہیں شمار کیا جاتا. وطی کو کیوں قبضہ شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ نکاح سے بھی تو قبضہ ہو رہا ہے. تو یہ دوسری بات کا جواب تو عبارت کے اندر ہی موجود ہے. پہلی بات کو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ قبل القبض نکاح کیوں درست ہے حالانکہ خرید و فروخت درست نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خرید و فروخت اور نکاح میں فرق ہے. خرید و فروخت کا معاملہ مشتری خود کرے گا، جس نے اس باندی کو خریدا ہے وہ خود خرید و فروخت کا معاملہ کرے گا. جب آگے معاملہ کرے گا تو یہ اس کے قبضے میں ایک چیز آئی نہیں ہے، اس نے آگے بیچ دیا. ممکن ہے جو پہلا بائع ہے اس کے پاس باندی ہلاک ہو جائے تو پھر وہ مشتری اول کو نہ دے سکے اور مشتری اول جو ہے وہ مشتری ثانی کو نہ ادائیگی کر سکے، یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. لیکن جو نکاح ہے اس کے اندر یہ جو مشتری ہے اس کا جو کردار ہے وہ ایک ولی کا ہے، یہ اپنی ولایت کے ذریعے اس کی شادی کروا رہا ہے، ایک سفیر ہے، ایک معبر ہے. جبکہ جو شوہر ہے وہ عاقد ہے، شوہر اور باندی یہ دونوں عاقدین ہیں. یہ جو خریدار ہے، جو مالک ہے، یہ تو یہاں پر صرف ولی ہے، اس کا ولایت کی وجہ سے اس کی ادھر شادی ہو رہی ہے، تو اس کی طرف سے تصرف نہیں پایا جا رہا، بلکہ یہ تصرف تیسرے آدمی کا ہے اور باندی کا ہے. تو اس لیے یہ درست ہوگا. پہلا جو تصرف تھا وہ اس کی طرف سے تھا، اس لیے یہ درست نہیں تھا. تفصیلات اس کی نیچے حاشیے میں موجود ہیں. دوسرا جو میں نے آپ سے مسئلہ ذکر کیا وہ آگے عبارت میں ہی موجود ہے، اسی میں اس کو سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں بمجرد التزویج لا يكون قابضا استحسانا، صرف شادی کروانے سے، نکاح کروانے سے قبضہ شمار نہیں ہوگا استحسانا، یعنی استحسان کی بنیاد پر یہ مسئلہ بتایا گیا. والقیاس ویصیر قابضا، قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ قبضہ شمار کیا جائے، مجرد النکاح مجرد التزویج ہی قبضہ شمار کیا جائے. لأنها تعیبت بالتزویج، چونکہ نکاح سے اب اس کے اندر عیب تو پیدا ہو گیا ہے، اور جب مشتری کے قبضے میں عیب پیدا ہو جائے تو مشتری کا قبضہ ثابت ہو جاتا ہے. وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان التعیب الحقیقی استیلاء علی المحل، کہ جو حقیقتاً عیب ہے وہ محل پر غالب ہوتا ہے، محل پر ثابت ہوتا ہے. جس میں آپ وطی کو شمار کریں گے کہ وطی اسی وقت ممکن ہے جب شوہر کو غلبہ حاصل ہے اور شوہر کے باندی شوہر کے قبضہ اور قابو میں ہے، فیکون قبضا، اسی کو قبضہ شمار کیا جائے گا. بخلاف التعیب الحکمی، جو نکاح ہے وہ تو حکمی چیز ہے اور حکمی عیب کے اندر اس کا استیلاء ثابت نہیں ہوا. تو جب اس کا استیلاء ثابت نہیں ہوا اور کسی قسم کا اس کے اندر تصرف اور کیفیت کی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی تو اس لیے حکمی عیب کو قبضہ شمار نہیں کیا جائے گا. اگلا مسئلہ ہے کہ غائب آدمی پر فیصلہ طبعاً جو کیا جا سکتا ہے اصالتاً نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ایک دو چار اور وجوہات اور جزیات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کتاب القضاء میں پڑھیں گے. یہاں اس مسئلے کو ذکر کر دیتا ہوں. ومن شرع شیئا، کسی آدمی نے کوئی چیز خریدی، وغاب غیبتا معروفتا، اور پھر اس کے بعد خریدنے کے بعد وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، اور اس کا غائب ہونا یہ معروف ہے، یعنی کسی ایسے شہر کی طرف گیا ہے جو شہر معروف ہے اگرچہ وہ دور ہے. مثلا کوئی چیز خریدی اور سعودیہ چلا گیا، فاقام بائعہ بینۃ، بائع نے بینہ قائم کی، انہ باعہ منہ، کہ میں نے اس خریدار کو یہ چیز بیچی ہے. لم یباع فی دینہ، تو قاضی اس مبیع کو قرضے کی ادائیگی کے لیے نہیں بیچے گا. اس کی مثال یوں سمجھی کہ ایک آدمی نے لیپ ٹاپ خریدا اور وہ ابھی قبضہ نہیں کیا اور ثمن کی ادائیگی نہیں کی، وہ سعودیہ چلا جاتا ہے. اب جو بائع ہے اس نے تو یہ لیپ ٹاپ اس کے لیے بیچا ہوا ہے، اب وہ قاضی کے مجلس میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو لیپ ٹاپ بیچا ہے، مجھے اس نے ثمن نہیں دیا، تو اب آپ میرے لیے فیصلہ کریں. اب قاضی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اس لیپ ٹاپ کو لے بیچے اور مجھے ثمن دے دے. ای فی ثمن المبیع بل یطلب الثمن من المشتری، بلکہ مشتری سے ثمن کا مطالبہ کیا جائے گا. فإن كان مكانه معلوما، اگر اس کی جگہ معلوم ہو کہ وہ کہاں پر ہے. ہاں وإن جهل مكانه، اگر اس کی جگہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، بس غائب ہو گیا، بیع، تو یہ مبیع بیچ دیا جائے گا. وأوفي الثمن، اور اس کی قیمت ادا کی جائے گی مالک کو، یعنی جس کے ساتھ وہ معاملہ کر کے گیا ہے. چونکہ یہاں پر اس شخص کا بھی نقصان ہے تو الضرر یزال لا ضرر ولا ضرار، کہ جو ضرر نقصان ہوتا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، نہ نقصان دو نہ نقصان لو. تو اس بنیاد پر یہاں پر اس مبیع کو بیچ کر اس کو ثمن دے دیا جائے گا. آج کے سبق کا آخری مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کا قرضہ
اس کے حکم کے بغیر دیتا ہے تو اگر یہ ادائیگی وہ مضطر ہو کر مجبور ہو کر کر رہا ہے تو اس کو واپس لینے کا حق حاصل ہے. اگر مجبور ہو کے ادائیگی نہیں کر رہا تو پھر اس کو واپس لینے کا حق نہیں ہوگا. اس کی مثال دیکھیے، ان اشترا اسنانی، دو آدمیوں نے خرید و فروخت کی، وغاب واحد، ایک غائب ہو گیا، فللحاضر دفع ثمنه، جو حاضر ہے یہ اس ثمن کو مکمل طور پر ادا کر سکتا ہے، وقبضه، قبضہ کر سکتا ہے، وحبسه، اور اس چیز کو روک سکتا ہے. کس سے؟ ان حضر الغائب، اگر وہ غائب آدمی حاضر ہو جاتا ہے تو اس سے یہ روک سکتا ہے، اس کو تصرف کا حق نہیں دے گا. الی ان یاخذ حصته، جب تک وہ اپنا حصہ ثمن کا ادا نہ کر دے. اس میں کچھ باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ للحاضر دفع ثمنه، کہ اس کو مکمل قیمت دینے کا اختیار ہے، یہ اس صورت میں ہے جب مبیع غیر مثلی ہو، یعنی اس میں تقسیم نہ کی جا سکتی ہو. اگر مبیع مثلی ہے اس میں تقسیم کی جا سکتی ہے، مثلا دونوں نے مل کے 10 من گندم خریدی اور ایک نے قیمت ادا کی دوسرے نہیں کی، تو یہ جس نے 5 من گندم کی یعنی آدھی قیمت ادا کی اس کو 5 من گندم دے دی جائے گی، باقی نہیں دی جائے گی. یہ جو مسئلہ ہے یہ وہ ہے کہ جس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر گاڑی لی ہے، تقسیم نہیں ہو سکتی. اب اس گاڑی کے اندر جو حاضر آدمی ہے وہ تمام قیمت ادا کر دیتا ہے، تو وہ غائب آدمی جب تک اپنا حصہ ثمن ادا نہ کرے تو اس کو اس گاڑی سے روک سکتا ہے، اس کو قبضہ نہ دے تو اس کی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ غاب واحد، ایک غائب ہوا ہے. غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حاضر ہے، اس کی جگہ معلوم ہے، تو پھر اگر وہ اس کے کہے بغیر ادائیگی کر دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے تبرع ہوگا، اس کی طرف سے اجازت ہوگی، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ بعد میں اس سے ثمن کو وصول کرے. دیانتاً وہ دینا چاہے تو اس کو دینے کی اجازت ہے. هذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کا مذہب ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ لأنه مضطر لا يمكنه الانتفاع بنصیبه الا بأداء جميع الثمن. فرماتے ہیں کہ اب یہ شخص مجبور ہے کہ اپنے حصہ سے بھی یہ نفع نہیں اٹھا سکتا جب تک مکمل قیمت ادا نہ کرے. مثلا 20 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، اس نے اپنے 10 لاکھ تو دے دیے لیکن دوسرے نے 10 لاکھ نہیں دیے، تو اس کے اپنے 10 لاکھ کی منفعت بھی تو یہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے اس کو اجازت دی گئی کہ ابھی مکمل قیمت ادا کر دو، بعد میں اس سے لے لینا، اگر نہیں دیتا تو ساری گاڑی تمہاری ہی ہوگی. فَإِذَا أَدَّاهُ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا، تو اس صورت میں اگر وہ ادائیگی کرتا ہے تو متبرع نہیں ہے، وہ تو مضطر ہے، مجبور ہے. فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ، اگر غائب آدمی حاضر ہوتا ہے، لَا يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ، وہ اپنا حصہ اس سے وصول نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ آدھی چیز میری ہے. إِلَّا وَإِنْ يُسَلِّمَ ثَمَنَ حِصَّتِهِ إِلَى شَرِيكِهِ، ہاں اگر وہ اپنے ثمن کے حصے کو اپنے شریک کے حوالے کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ حق حاصل ہوگا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ 2 منزلہ گھر ہو اور نیچے والی منزل اوپر والا گھر زید کا ہے اور نیچے والا گھر عمر کا ہے. عمر کا نیچے گھر گر گیا جس کی وجہ سے اوپر سے زید کا گھر بھی گر گیا. تو اب اس صورت کے اندر اگر نیچے والا مکان نہیں بنا رہا تو اوپر والے کا مکان بھی تو نہیں قائم ہو سکتا. اب وہ مجبور ہے، اگر وہ نیچے والا گھر پہلے بناتا ہے پھر اوپر والا گھر بناتا ہے تو نیچے والے گھر سے وہ اصل مالک کو روک سکتا ہے جب تک وہ ادائیگی نہ کر دے، کیونکہ اس کا اپنا جو حق تھا وہ اس سے انتفاع نہیں حاصل کر سکتا تھا. اس لیے اس نے نیچے والا جو مکان تھا اس کو حالت اضطرار کے اندر، مجبوری کے اندر تعمیر کیا تو اس کو یہ حق ہوگا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ متبرع فی اداء حصۃ شریکہ، اس نے جو اپنے شریک کا حصہ ادا کیا وہ اس کے اندر متبرع ہے، محسن ہے، احسان کرنے والا ہے. لأنہ دفع دین غیرہ بغیر امرہ، یہ ایک ضابطہ ہے کہ اس نے کسی اور کا قرضہ اس کے کہے بغیر ادا کیا تو اس کو اب حق رجوع حاصل نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.